ہم سب کہیں نہ کہیں زندگی میں کسی ایسے معاملے میں، کسی ایسی سچویشن میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہاں پر ہمیں لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کی غلطی کو درگزر کرنا، دل بڑا کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میں اس حوالے سے یہاں پر آپ کو بتاؤں گی۔ دیکھو ایسے ہے کہ یہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤں، عشق میں جب بھی کوئی ہم پر آزمائش آتی ہے یا روٹین میں جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں، ایون عشق کے احساس سے پہلے پچھلی زندگی کو بھی اگر دیکھیں، ہمیں لگتا ہے فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی، فلاں نے میرے ساتھ برا کیا، فلاں نے مجھے تکلیف دے دی، اس نے میرے غم کو نہ سمجھا یا میرے لیے دھوکھا کر دیا، مجھے اس نے کسی مشکل میں پھنسا دیا، مجھے کسی آزمائش میں ڈال دیا۔ اب ہمیں یہ بیسک کچھ احساس ہوتے ہیں جو ہمیں وقتاً فوقتاً ستا رہے ہوتے ہیں، تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری زندگیوں میں چل رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں وہاں پر اپنا اچھا پن دکھا رہے ہوتے ہیں، اپنی اچھائیاں دکھا رہے ہوتے ہیں جو جینوئن بھی ہوں گی۔ میں یہاں پر سب سے پہلے کلیئر کر دوں کہ آپ یہ نہ سمجھنا کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ غلط ہوں گے اور دوسرا ٹھیک ہوگا، دوسرا غلط ہی ہوگا اور آپ ٹھیک ہی ہوگے۔ سب سے پہلے ہم یہاں سے اس کا سٹارٹ لیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اچھا اب میں کیا کر رہی ہوں اور میرے ساتھ جو یہ معاملہ آیا اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں آپ کو جب سے یہ کم از کم اس گروپ کے بنے ہوئے کہ اگر میں آپ کی بات کروں، گروپس تو پہلے بھی بنتے رہتے ہیں، اس میں نیو لوگ بھی بہت سے ایڈ ہوئے، میں آپ کو شروع سے ایک بات سمجھا رہی ہوں کہ یہاں ہم نے اپنے معاملات، اپنے معمولات، اپنی سوچوں کو ابھی سیٹ کرنا ہے ایک عاشق کے طور پر۔ ہم ابھی سیٹنگ کی فیز میں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سیٹ کرتے جا رہے ہیں کہ اچھا ایک عاشق کو کیا کرنا چاہیے، ایک عاشق کی سوچ کیسی ہونی چاہیے، ایک عاشق کے احساس کیسے ہونے چاہیے، ایک عاشق کا عمل کیسا ہونا چاہیے، اس کی دعا کیسی ہونی چاہیے، اس کی ورکنگ کیسی ہونی چاہیے، یہاں تک جیسے ہم نے ایک دن ڈسکس کیا تھا کہ وہ معشوق کا نام بھی لکھتا ہے یا پکارتا ہے تو وہ کیسے لکھے اور کیسے پکارے، تو یہ بہت ساری چیزیں جیسے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اب یہاں پر اگر میں آپ کو کہوں تو ایک عاشق، ٹھیک ہے، ایک مسلمان کے لیے کتنا اس کو اعلیٰ درجہ بتایا گیا کہ اگر تم کسی کو معاف کر دیتے ہو، ٹھیک ہے، ہمیں یہاں تعلیمات میں سکھایا گیا کہ آج معاف کرو گے تو کل معاف کر دیے جاؤ گے، وہ بھی ایک پوائنٹ ہمیں مل گیا۔ یہاں پر ایک عاشق کا جو دل ہوتا ہے اس میں اللہ نے ایسی فلیکسیبلٹی، ایسی وسعت رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ عاشق کے دل میں تو کائنات سما جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ویسے سوچیں تو کیا کائنات سما جائے گی؟ کیا کائنات کی محبت سما جائے گی؟ کیا دنیا کی محبت اس میں آنے لگ جائے گی؟ ٹھیک ہے، کیسے کائنات وہ کہتے ہیں کہ سما جاتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ عاشق کہتے ہیں میرا تو معشوق ہی میرے لیے کل کائنات ہے، ٹھیک ہے، اور وہ معشوق کو بھی جب دل میں بساتا ہے اور سماتا ہے اللہ کے کرم سے تو اس کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے اس نے تو کل کائنات اپنے دل میں بسا دی، کیونکہ اس کی کل کائنات بستی ہی اپنے معشوق سے ہے۔ اس کا ایک ہی اینگل ہے۔ دوسرے اینگل سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہاں پر جیسے اگر کسی نے سائنس پڑھی ہو نا تو آپ نے پڑھا ہوگا ایک چیز اور اس کا لائف سائیکل دوسرے سے جڑا ہوا اور دوسرے کا تیسرے سے اور تیسرے کا چوتھے سے اور چوتھے کا پانچویں سے، ایسے یہاں پر یہ جو کائنات کی اگر میں بات کروں، لوگوں کی بات کروں، ٹھیک ہے، لوگوں سے ملنے والی خوشی اور دکھ کی بات کروں، رزق، اولاد، معاملات، رشتے، ناطے، تعلقات، اگر آپ نے سیدھا ٹریک پکڑ لیا عشق کا تو آپ جیسے مڑتے جائیں گے تو آپ کو لگے گا یہ پہلا ہے وہ تو مجھے دوسرے سے جوڑ رہا ہے اور دوسرا تیسرے سے اور تیسرا چوتھے سے، اور مین سٹارٹنگ پوائنٹ بھی آپ کا عشق ہوگا، اور آپ جب اس سرکل کو کمپلیٹ کر کے اینڈ پوائنٹ پر بھی پہنچو گے تو وہ آپ کا عشق کا پوائنٹ ہی ہوگا جہاں پر آپ کا اس کا دائرہ مکمل ہو رہا ہوگا۔ اب یہاں پر اگر ایک عاشق یہ کہے یا یہ سوچے کہ میں تو کسی کو معاف ہی نہیں کر سکتا، میرے لیے تو دل میں کسی کو درگزر کرنا بہت مشکل ہے، میں تو دل میں کسی کے لیے غصہ یا نفرت یا گلا شکوہ پالوں یا اس کو دل سے معاف نہ کر سکوں، تو یہ اس کے عشق کو کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے عشق کو زہر کی طرح مار دیتا ہے، ٹھیک ہے، زہر قاتل بن جاتا ہے یہ اگر ہم اپنے دل میں لوگوں کے لیے نفرتیں، غصے اور وہ رکھیں، کیونکہ جیسے میں نے کل ورکنگ کا پوائنٹ سمجھایا تو میں نے اس میں کیا بتایا کہ جن کے جو بھی معشوق ہیں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی امت کی بھلائی کے لیے کیسے گزاری، ایک ایک ان کی ادا سے، ایک ایک لفظ سے،
ایک ایک ان کے عمل سے جھلکتی ہے امت کی محبت اور امت کی بھلائی اور امت کا درد۔ تو اب یہاں معشوق کی قربت میں اگر ہم بڑھنے کی بات کرتے ہیں، اب یہاں پر اگر میں آپ کو کہوں تو ایک عاشق، ٹھیک ہے، ایک مسلمان کے لیے کتنا اس کو اعلیٰ درجہ بتایا گیا کہ اگر تم کسی کو معاف کر دیتے ہو، ٹھیک ہے، ہمیں یہاں تعلیمات میں سکھایا گیا کہ آج معاف کرو گے تو کل معاف کر دیے جاؤ گے، وہ بھی ایک پوائنٹ ہمیں مل گیا۔ یہاں پر ایک عاشق کا جو دل ہوتا ہے اس میں اللہ نے ایسی فلیکسیبلٹی، ایسی وسعت رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ عاشق کے دل میں تو کائنات سما جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ویسے سوچیں تو کیا کائنات سما جائے گی؟ کیا کائنات کی محبت سما جائے گی؟ کیا دنیا کی محبت اس میں آنے لگ جائے گی؟ ٹھیک ہے، کیسے کائنات وہ کہتے ہیں کہ سما جاتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ عاشق کہتے ہیں میرا تو معشوق ہی میرے لیے کل کائنات ہے، ٹھیک ہے، اور وہ معشوق کو بھی جب دل میں بساتا ہے اور سماتا ہے اللہ کے کرم سے تو اس کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے اس نے تو کل کائنات اپنے دل میں بسا دی، کیونکہ اس کی کل کائنات بستی ہی اپنے معشوق سے ہے۔ اس کا ایک ہی ہے۔ دوسری اینگل سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہاں پر جیسے اگر کسی نے سائنس پڑھی ہو نا تو آپ نے پڑھا ہوگا ایک چیز اور اس کا لائف سائیکل دوسرے سے جڑا ہوا اور دوسرے کا تیسرے سے اور تیسرے کا چوتھے سے اور چوتھے کا پانچویں سے، ایسے یہاں پر یہ جو کائنات کی اگر میں بات کروں، لوگوں کی بات کروں، ٹھیک ہے، لوگوں سے ملنے والی خوشی اور دکھ کی بات کروں، رزق، اولاد، معاملات، رشتے، ناطے، تعلقات، اگر آپ نے سیدھا ٹریک پکڑ لیا عشق کا تو آپ جیسے مڑتے جائیں گے تو آپ کو لگے گا یہ پہلا ہے وہ تو مجھے دوسرے سے جوڑ رہا ہے اور دوسرا تیسرے سے اور تیسرا چوتھے سے، اور مین سٹارٹنگ پوائنٹ بھی آپ کا عشق ہوگا، اور آپ جب اس سرکل کو کمپلیٹ کر کے اینڈ پوائنٹ پر بھی پہنچو گے تو وہ آپ کا عشق کا پوائنٹ ہی ہوگا جہاں پر آپ کا اس کا دائرہ مکمل ہو رہا ہوگا۔ اب یہاں پر اگر ایک عاشق یہ کہے یا یہ سوچے کہ میں تو کسی کو معاف ہی نہیں کر سکتا، میرے لیے تو دل میں کسی کو درگزر کرنا بہت مشکل ہے، میں تو دل میں کسی کے لیے غصہ یا نفرت یا گلہ شکوہ پالوں یا اس کو دل سے معاف نہ کر سکوں، تو یہ اس کے عشق کو کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے عشق کو زہر کی طرح مار دیتا ہے، ٹھیک ہے، زہر قاتل بن جاتا ہے یہ اگر ہم اپنے دل میں لوگوں کے لیے نفرتیں، غصے اور وہ رکھیں، کیونکہ جیسے میں نے کل ورکنگ کا پوائنٹ سمجھایا تو میں نے اس میں کیا بتایا کہ جن کے جو بھی معشوق ہیں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی امت کی بھلائی کے لیے کیسے گزاری، ایک ایک ان کی ادا سے، ایک ایک لفظ سے، ایک ایک ان کے عمل سے جھلکتی ہے امت کی محبت اور امت کی بھلائی اور امت کا درد۔ تو اب یہاں معشوق کی قربت میں اگر ہم بڑھنے کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم یہاں معشوق کی قربت میں بڑھنے کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے معشوق کی پسند کیا ہے، پھر ان کا عمل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں میری کسی سے بات ہو رہی تھی، ان کا کچھ معاملہ ایسے ہوا کہ کسی کو معاف کرنا ان کے لیے ایک بہت مشکل ٹاسک تھا، تو میں نے وہاں پر بھی ان سے یہی بات کی، میں نے کہا یہاں پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بتایا جاتا ہے کہ کربلا سے جب آپ واپس آ گئے تھے تو ایک بار ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے کچھ کھانے یا پینے کے لیے مانگا، آپ نے اس کی ضرورت کو پورا کیا، اس نے کہا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا، تو آپ نے کہا تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں۔ تو کچھ اس طرح کے ان کے الفاظ سے میں اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں مفہوم میں کہ تم اس طرف سے یعنی یزید کی فوج کی طرف سے وہ پتھر پھینکنے والا یا تیر چلانے والے میں تھا، تو انہوں نے کہا تمہیں ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا پھر بھی آج میں آپ کے پاس اس مجبوری کی حالت میں آیا اور آپ نے میرے ساتھ یہ کیا۔ انہوں نے کہا وہ تمہارا عمل تھا، یہ ہمارا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جن کی پیروی میں چل رہے ہیں، جن کے سبق کو لے کر چل رہے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کربلا کو آئیڈیلائز کر کے چلیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے تو پھر اس وقت کربلا جیسی تکلیف دینے والوں کو بھی معاف کر دیا کہ جس کے بعد امام زین العابدین کی حالت کیا بتائی جاتی ہے کہ سارا دن روزے میں رہتے تھے، رات سارا وہ عبادت میں، قرآن میں، تلاوت میں، نفل میں گزارتے تھے، افطار کے وقت آپ کے سامنے کچھ لایا جاتا تھا تو آپ ذرا سا کھا کے آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے، اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اور اس درد کا کیا عالم تھا، اس کے باوجود وہیں کا ایک تکلیف دینے والا شخص مجبوری کی حالت میں اگر آیا تو آپ نے معاف کیا۔ تو یہاں پر اگر آپ بھی یہ سبق اپنے سامنے رکھیں گے، ایک یہ عشق میں سب کی زندگی میں یہ معاملات ہے، آپ سب کو اس سے ہیلپ ملے گی کہ ہم نے درگزر کرنا ہے، ہم نے معاف کرنا ہے، ہم نے یہیں پر تو پیروی کرنی۔
ہم یہاں پیروی کی بات کرتے ہیں اور اپنے لیے آسان سے آسان وے آف پیروی ڈھونڈ لیتے ہیں، جو ہمیں کرنے کی عادت ہوتی ہے، جس میں ہمیں لوگوں میں بھی تھوڑی نیک نامی ہو جاتی ہے، جو ہمیں خود کرنے میں سہولت ہوتی ہے، وہاں تک کی پیروی کو اپنا لینا اور باقی عمل کو اس طریقے سے چھوڑ دینا۔ تو یہاں پر اس چیز کو بھی تھوڑا سا نظر میں رکھیں کہ ہم نے یہاں اپنے عمل کو بدلنا ہے، ہم نے یہاں پیروی کرنی ہے، تو ایسے کاموں میں بھی پیروی کرنی ہے کہ ہمیں خود بھی پتہ چلے کہ ہم نے یہ پیروی کر کے اپنے اوپر کیسے جبر کیا، ہم نے کیسے جو ہے اپنے آپ کو توڑا، اپنی مرضی کو توڑا، اپنی خواہش کو توڑا، اور یہیں سے وہی عشق کی آگ پھر بھڑکتی ہے۔ یہی مرضیاں، یہی خواہشیں، یہی لوگوں کو معاف نہ کر سکنے میں ذات کا پھنسا ہوا ہونا، جب نکال کے اس کو عشق میں جلاؤ گے اور عشق کی آگ کو بھڑکاؤ گے تو آپ کو خود اندر سے محسوس ہوگا کہ آج آپ کے عشق نے کیسا الاؤ جلایا اور آج آپ کے عشق نے کیسی پرواز